الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میرے واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہر قوم اور مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں اور وہ پیروکار اپنے پیشواؤں اور رہنماؤں کی وصیتوں پر اور نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں اور ان کا خاص خیال رکھتے ہیں اور اپنے ان مقتدا پیشوا اور رہبر اور رہنما کی
وصیت اور نصیحت پر عمل کرنا ہر حال میں اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایسا اعلی، ارفع، اشرف، اکرم اور اعلم پیغمبر رہنما عطا فرمایا کہ دنیا کی کسی قوم کو بھی نہ ایسا پیغمبر ملا، نہ ایسا رہبر اور رہنما ملا، اور نہ ہی کسی کے لیے ایسا ممکن ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے رب کریم کے اس فضل اور عطا کا شکر اپنی تمام تر متاع، سامان، جان، مال اور اولاد کو لوٹا کر بھی ادا نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ کچھ نہ صحیح تو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے ہمیں دو جہان کی خیرات ملی، دو جہان کی برکات عطا ہوئی، ان کی وصیتوں پر، ان کی نصیحتوں پر ہم حتی المقدور عمل کر کے ان کی نظر رحمت کے مستحق بن جائیں۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں جو آپ نے صحابہ کرام کو فرمائی، آپ کے وصایا وہ تعلیمات ہیں جو مختلف موقعوں پر اور مختلف چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور اپنے صحابہ کو دی، اور صحابہ نے حضور علیہ السلام کی احادیث کو، حضور کے فرمودات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، حضور کی طرف سے کی جانے والی ان وصیتوں اور نصیحتوں کو امت تک پہنچایا، تاکہ ہر مسلمان ان پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے بہرہور ہو سکے۔ یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، جن پر عمل کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس، مطہر، پاکیزہ جماعت صحابہ کرام کو جو وصیتیں کی، وہ در حقیقت آنے والی امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام تھا، کیونکہ صحابہ نے جو بھی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، بعین ہی اسی طرح وہ امت تک پہنچائی۔ تو گویا صحابہ کرام کو وصیت کرنا حضور کا دراصل ہمارے لیے وصیتیں کرنا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے دو صحابہ کرام کی احادیث پڑھی، ان دو جلیل القدر صحابہ کرام، ایک معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دو الگ الگ موقعوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیتیں فرمائی، نصیحتیں فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے، اور ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کا شمار السابقون الاولون، پہلے ایمان لانے والے صحابہ میں ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خصوصی شفقت فرماتے تھے۔ جب وہ مجلس نبوی میں ہوتے، حضور علیہ السلام کی مجلس میں موجود ہوتے، تو آپ علیہ السلام
اکثر سب سے پہلے انہی کو مخاطب کرتے. تو گویا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر تھے اور خلیل رسول بھی آپ کا لقب تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا، اور سب سے پہلے وہ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ رکھوں گا، پھر اس کی مختصر تشریح کی جائے گی، تاکہ حضور نے ان کو جو وصیتیں کی اور ان کے واسطے سے مجھے اور آپ کو ساری امت کو وصیت کی، تو ہم بھی اس پہ عمل کر کے حضور کے قریب ہو جائیں اور اللہ جل شانہ کی جنت کے مستحق ہو جائیں. عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی بسبع، میرے خلیل نے مجھے 7 چیزوں کی وصیتیں فرمائی. امرنی بحب المساکین، پہلی وصیت اللہ کے نبی نے مجھے فرمائی، پہلا حکم جو حضور نے مجھے فرمایا کہ مسکین سے محبت کرنا، مسکینوں کے پاس بیٹھنا، مسکینوں پر شفقت کرنا، یہ پہلی نصیحت ہے حضور علیہ السلام. وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، اور ان سے ملنا جلنا، اور وَأَمَرَنِي، دوسری وصیت حضور نے مجھے فرمائی، دوسرا حکم فرمایا، ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی، کہ اے ابو ذر، اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والے آدمی کو، بلند تر آدمی کو دیکھ کے نہ چلنا. تو زندگی گزارنے کا گویا کہ دوسرا اصول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھا دیا کہ جب زندگی میں چلو تو اپنے سے بڑے ہوئے کو، اوپر والے کو، دنیا والے کو نہ دیکھو، اپنے سے کم تر کو دیکھ کر دنیا گزارو. وَأَمَرَنِي، اور تیسری چیز کی اللہ کے نبی نے، میرے خلیل نے مجھے وصیت فرمائی، حکم دیا، اللہ اسأل احدا شیئا، اے ابو ذر، کسی سے بھی کوئی بھی سوال نہ کرنا، کوئی چیز کسی سے مانگنا نہیں، سوال نہ کرنا. وَأَمَرَنِي، اور چوتھی نصیحت حضور نے مجھے یہ فرمائی، ان اصل الرحم وان ادبرت، کہ صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو توڑنا نہیں. وَأَمَرَنِي، اور ایک حکم حضور نے مجھے یہ دیا، ان اقول الحق وان کان مرا، حق بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، چاہے وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو، کڑوا ہی کیوں نہ لگے کسی. وَأَمَرَنِي، اور ایک نصیحت حضور نے مجھے یہ بھی فرمائی، اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کی بات کرنے کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا، کسی کے خوف کی پرواہ نہ کرنا. اللہ کے دین کو بیان کرنا، اس پہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، اس کہنے کی کوئی پرواہ نہ کرنا. وَأَمَرَنِي، اور حضور نے جو مجھے آخری نصیحت فرمائی، حضور نے فرمایا، ان اکثر من لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس ذکر کی، اس ورد کی کثرت کرنا. حضور نے فرمایا، فَإِنَّهُنَّ مِن كَنزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، عرش کے نیچے کے جو خزانے ہیں، اللہ نے ان خزانوں میں سے یہ خزانہ مجھے عطا فرمایا. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو یہ 7 نصیحتیں
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. اب تھوڑی سی ان کی تشریح کو سمجھتے ہیں کہ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ارشاد فرمائی کہ میں مساکین اور مفلس لوگوں سے محبت رکھوں. عام طور پہ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا جو مسکین لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، معاشرے میں ان کو کم درجے کا افراد سمجھا جاتا ہے. دوسرے لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، نہ ان کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ بات چیت کو پسند کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو اچھا سمجھتے ہیں. تو اس لیے حضور نے پہلی نصیحت اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمائی کہ مساکین کے ساتھ محبت کرنا اور ان کی بیٹھک کو اختیار کرنا، یہ حضور کا حکم اور حضور کی وصیت ہے اس امت کے لیے. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مساکین وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراخی نہیں دی، اللہ نے نہیں دی ان کو رزق. اور رزق کی فراخی حضور نے فرمایا کسی شخص کے اچھا اور معزز ہونے کی علامت نہیں ہے کہ جس کے پاس مال بڑا آ گیا جی یہ بڑا آدمی ہو گیا، چاہے وہ حیوان بن جائے، چاہے وہ غرور اور تکبر میں کسی سے بات ہی نہ کرے، چاہے اس کا نخرہ ہی اتنا بڑھ جائے کہ وہ انسانیت سے ہی نکل جائے. تو یہ معیار حضور کے سامنے، اسلام کے سامنے، دین میں نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال آ گیا، دولت آ گئی، رزق کی فراوانی آ گئی تو وہ اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں معزز ہو گیا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ مفلس لوگ حقیر نہیں ہوتے اگر وہ احکام الہی کی پابندی کرنے والے اور قناعت پسند ہیں تو وہ مالداروں سے بھی اچھے ہیں. کیونکہ دولت مند آدمی مال خرچ کرنے میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ بخل سے کام لیتے ہیں، یا مال کو ناجائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یا جائز میں اتنا خرچ کرتے ہیں کہ جائز میں بھی اسراف ہو جاتا ہے. اور پھر امیر آدمی برتری اور آگے بڑھنے کے ایک زوم میں، ایک گمان میں، تکبر میں مبتلا ہو کر مسکین اور غریب افراد کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ بات اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اور اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں. ابو جہل وغیرہ، ابو لہب وغیرہ یہ سردار تھے، مالدار لوگ تھے. قرآن مجید میں آتا ہے انہوں نے کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم آپ کی بات سنیں، لیکن یہ جو غلام قسم کے لوگ ہیں، یہ جو صحابہ آپ پر ایمان لائے، یہ فلاں کا غلام ہے، یہ فلاں کا غلام ہے، اور یہ جو غریب قسم کے لوگ ہیں یہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو الگ کریں، ہمارے لیے ایک الگ نشست بنائیں تاکہ ہم آپ کی بات کو سنیں. تو یہ وہ غرور اور یہ وہ تکبر تھا کہ جس کو اللہ نے بھی پسند نہیں کیا اور اللہ کے نبی نے بھی پسند نہیں کیا. حضور نے فرمایا یہ میرے مساکین صحابہ ہیں، اور حضور خود مسکین تھے. حضور کو مسکین بنایا نہیں گیا، حضور نے خود مسکنت کو پسند کیا. اتنا مال حضور کے پاس آیا کہ آج کا امیر آدمی بھی حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن حضور نے خود پسند کیا کہ یہ مال ایک رات بھی میرے پاس نہ رہے. اللہ کے نبی نے اس کو اونٹوں کے اونٹ لدے ہوئے آئے اور شام سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. بلکہ ایک دفعہ اتنے درہم دینار اور مال آیا کہ وہ خرچ کرتے رہے تو شام تک پھر بھی بچ گیا. تو حضرت بلال کو کہنے لگے کچھ بچا ہے؟ فرمایا حضور کچھ بچا ہوا ہے. تو حضور نے وہ رات اپنے گھر میں نہیں گزاری، مسجد میں گزاری. پھر صبح وہ خرچ ہوا تو پھر گھر میں گئے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھنے اور میل جول رکھنے کا حکم دیا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب امیر آدمی غریب کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے حالات سامنے آتے ہیں.
اس کو شکر کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کے اندر جو تکبر اور غرور پیدا ہو رہا ہوتا ہے، وہ تکبر اور غرور جو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، وہ ختم ہوتا ہے، اس سے اس کی اصلاح ہوتی ہے. تو پہلی نصیحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی. اور دوسری نصیحت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان لوگوں پر نظر رکھو کہ جو تم سے نچلے درجے کے ہیں، یعنی جن کے پاس دنیاوی زندگی کا سامان مجھ سے کم ہے، میں ان پر نظر رکھوں، اور جن کی مالی حالت مجھ سے اچھی ہے میں ان پر نظر نہ رکھوں. ظاہر بات ہے انسان نے اس دنیا میں رہنا ہے. دنیا میں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا. کسی کو تھوڑے دیے، کسی کو زیادہ دیے، کسی کو اس سے زیادہ دیے. یہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ میری تقسیم ہے. تو امت کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک فارمولہ دیا، اور آپ یقین کریں اس فارمولے پہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی اتنی سہولت اور آسانی سے گزرے گی کہ آپ ہر وقت شکر ہی ادا کرتے رہیں. مثلا ایک آدمی ہے، اس آدمی کے پاؤں میں جوتا ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ جوتا خریدے. تو یہ دیکھنے میں ایک بری عادت ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب اگر وہ کسی کو 5-10 ہزار کا جوتا پاؤں میں پہنے ہوئے دیکھے گا تو وہ اس کو اللہ کی ذات سے بھی شکوہ آئے گا، اپنی زندگی پر بھی لعنت کرے گا، اللہ کی ناشکری میں بھی مبتلا ہوگا. اور پھر جب اس کو کمانے کے لیے کوشش کرے گا تو نہ حلال کی پرواہ کرے گا نہ حرام کی پرواہ کرے گا. کتنے نقصان میں چلا گیا وہ آدمی جس نے اپنے سے بڑے کو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے نظر میں رکھ لیا. اب اگر یہی آدمی جس کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، یہ اس آدمی کو دیکھتا ہے کہ جس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، جو ویل چیئر پہ ہے اور جو چل نہیں سکتا، شوگر کی وجہ سے اس کے پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں، حادثے میں اس کے پاؤں کٹ گئے ہیں، یا معذوری کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتا، اگر وہ اس کو دیکھتا ہے تو کتنا اللہ کا شکر ادا کرے گا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں نا، میں ان پہ چل تو سکتا ہوں نا، میں کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہوا، میں معذور تو نہیں ہوا. تو آپ دیکھیں اب یہ فارمولہ. دوسری بات جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سکھائی کہ ابو ذر ان لوگوں پر نظر رکھو جو تم سے حیثیت میں، مال میں، رتبے میں، مرتبے میں تم سے نیچے حیثیت میں. اور آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم امیر کو دیکھتے ہیں. اب جس کے پاس 2 کروڑ روپیہ ہے اب وہ 10 کروڑ والے کو دیکھ رہا ہے، یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور بیچارہ 10 کروڑ والا 1 ارب والے کو دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے، 1 ارب والا جو ہے وہ 10 ارب والے کو دیکھ رہا ہے. اور کونسلر بیچارہ چیئرمین کو دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے، چیئرمین اپنے اتلے وزیر کو دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے، وزیر اعظم کو دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے، وزیر اعظم امریکہ اور برطانیہ کو دیکھ کے پریشان. اتنی دولت تو ہمارے پاس ابھی نہیں آئی. تو یاد رکھیں اگر آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے زندگی گزاریں گے تو آپ وزیر اعظم کی پوسٹ میں بھی آ جائیں تو آپ کی زندگی کے اندر احساس کمتری رہے گی. آپ کو اللہ کی ان نعمتوں پر جو آپ کو حاصل ہو چکی ہیں کبھی بھی شکر گزاری کی جو ہے مہلت نہیں ملے گی. آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے. اور انسان کا ذہنی سکون اور اطمینان غارت ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے جب انسان اپنے سے بڑے کو آئیڈیل بنا کے چلتا ہے. تو دوسری نصیحت حضور نے یہ فرمائی، تو ہمیں بھی اسی پہ عمل کرنا چاہیے. اپنی زندگیوں میں سکون لانا چاہتے ہیں تو اپنے سے کم تر کو، غریب کو دیکھو. اور اسی طرح تیسری وصیت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل پیغمبر نے مجھے یہ فرمائی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ میں اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میں تعلق جوڑ کے رکھوں، اگرچہ حضور نے فرمایا وہ تجھ سے ناتا توڑے۔ یاد رکھیں یہ کمال نہیں ہے کہ جو چچا، جو ماموں، جو بھائی یا جو بھتیجا یا جو رشتہ دار میرے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے میں بھی اس سے نبھا رہا ہوں، یہ تو رسمن نبھا رہا ہوں کہ بھائی وہ بھی ہمارے گھر میں آتا جاتا ہے، میں بھی آؤں جاؤں گا، وہ مجھے پوچھتا ہے میں بھی اس کو پوچھوں گا، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ تو رسم رواجن ہے۔ حضور نے کیا نصیحت فرمائی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو اس حالت میں کہ وہ تم سے تعلق کو توڑ رہے ہیں، وہ تمہیں دیکھنا ہی نہ چاہتا ہو تم پھر بھی اس سے جا کے پوچھو، وہ تم سے تعلق نہ رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے نہ صحیح اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے آپ اس کا خیال رکھو۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک مالدار آدمی تھا، اس نے زکوٰۃ نکالنی تھی تو مجھ سے انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی استاد جی آپ مجھے بتائیں کہ میں زکوٰۃ کس کو دوں؟ میں نے اسے کہا کہ بھائی جو صلہ رحمی ہے نا، رشتہ داروں کی رشتہ داری کو جوڑنا، مضبوط کرنا، اللہ کو یہ اتنا پسند ہے اللہ نے صدقے میں بھی ان کا اجر دگنا کر دیا کہ آپ صدقہ کرتے ہیں آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہی صدقہ، وہی زکوٰۃ، وہی چیز آپ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں جن پہ لگتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں کو دینے والے کو ڈبل ثواب ہوگا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کا فلاں بھائی جو ہے وہ بڑا کمزور ہے تو بھائیوں پہ تو زکوٰۃ لگتی ہے تو وہ مستحق بھی ہے تو آپ اس کو دیں۔ کہتے ہیں استاد جی چھوڑے ان کو، چھوڑے آپ اور کسی کی بات کریں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں کہ ہمارا عزیز، ہمارا رشتہ دار کہیں کھڑا نہ ہو جائے، کہیں مضبوط نہ ہو جائے، تو یاد رکھیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی کہ عزیز و اقارب جو ہیں ان کے رشتوں کو جوڑو، ان کو توڑنے نہیں دینا۔ اور عام طور پہ رشتہ داروں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جب وہ طول پکڑ جائیں تو پھر عداوت اور دشمنیوں پہ بھی چلی جاتی ہیں۔ حالانکہ اسلام نے عزیز و اقارب کی کمزوریوں اور ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے کا حکم دیا۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید میں جس چیز کا بار بار حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک بڑی چیز صلہ رحمی، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق کو باقی رکھا جائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا، یعنی قریبی رشتہ داروں کے تعلق کو توڑنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سخت وعید حضور نے ارشاد ہے۔ اور خاندانوں میں بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، پھر حسد، پھر کینہ، پھر دل میں بغض، پھر اس کے بعد اگلے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی لڑائی کر رہا ہے، کوئی مقدمات کر رہا ہے، کوئی جادو ٹونے میں لگ گیا ہے، کوئی کس طرح ہے، کوئی کیا ہے، کوئی جھگڑے۔ تو یہ ساری بنیاد کہاں سے پڑی کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو چھوڑ دیا۔ تو ایک وصیت حضور علیہ السلام نے یہ فرمائی، اس لیے میرے بھائیوں رشتہ داروں میں آخری حد تک جا سکو تو اس حد تک، بلکہ یہاں تک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کے عزیز و اقارب سے لڑائی ہو جائے، کوئی حق کا مسئلہ ہے، وہ آپ کا حق دبا بیٹھے، آپ حق پر ہیں، حضور نے فرمایا حق پر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی حق کو چھوڑ دے کہ میری رشتہ داروں سے لڑائی نہ ہو جائے، ہم آپس میں کٹ نہ جائیں، ہمارا خاندان آپس میں الجھ نہ جائے، صرف اس کے لیے وہ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اپنے حق کو چھوڑ دینا تو کتنی بڑی خوشخبری حضور نے حدیث میں ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
میں جنت کے اطراف میں اس کے لیے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی حضور ضمانت دے رہے ہیں، یعنی پکی اور کنفرم بات ہے. حضور علیہ السلام نے کبھی کسی حدیث مبارکہ میں جنت کی ضمانت نہیں دی. اس موقع پہ فرمایا کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو، فتنے کو، فساد کو ختم کرنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں. لے لو یار تم چیز، تم خوش رہو لیکن لڑائی نہ کرو. تو حضور نے کیا فرمایا کہ میں محمد کل قیامت کے دن جنت میں سے اس کے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. اتنی بڑی چیز ہے صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کو آپس میں جوڑنا. اور چوتھی نصیحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمائی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے بھی سوال نہ کرنا، کسی شخص سے بھی کوئی چیز نہ مانگنا. اب دیکھیں ضرورت کی چیز ہوتی ہے، اس میں بھی ہر چیز کا سوال اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے کرو، دوسروں سے نہ مانگو. اب کسی سے آپ چیز مانگتے ہیں، اگر وہ دے دیتا ہے تو اس کا آپ پر احسان ہے، یہ بھی ایک بوجھ ہو گیا کہ اس نے آپ کو دی ہے، آپ کی ضرورت تھی، آپ اس کے محتاج ہو گئے. اور اگر نہیں دیتا تو آپ کے لیے شرمندگی ہے کہ آپ نے اس سے چیز مانگی، اس نے عذر کر دیا بھائی میرے پاس بھی نہیں ہے یا میں فی الحال نہیں دے سکتا. کتنی شرمندگی ہے ایک عزت دار آدمی کے. اس لیے حضور علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا، دونوں ہاتھ حضور نے اس طرح فرمائے. حضور نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تم دینے والے بنو، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یتیم، بیوائیں، مساجد، مدارس، جتنے بھی مصارف ہیں دین کے، ہر شعبے میں، ہر مصرف میں خرچ کرو تاکہ کل قیامت والے دن تمہارے لیے جنت کا سبب بنے. لیکن مانگا نہ، سوال نہ کرو. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے یہ چیزیں، قناعت اختیار کرو، جو مل جائے اسی پہ خوش ہو جاؤ. جب اسی پہ خوش ہوں گے تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. سادگی اختیار کرو، جب سادگی اختیار کرو گے تکلفات میں نہیں پڑو گے. اب ایک مہمان آ جاتا ہے، اس کے لیے اتنے تکلف کرتے ہیں، 5-5 ہزار روپے کا کھانا تیار کرتے ہیں، پھر ہم اس قابل ہی نہیں رہتے کہ کم از کم سال کے اندر کوئی دوسرا مہمان آئے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب آپ کے پڑوسی کو ضرورت پڑے یا مہمان آ جائے تو اپنا شوربہ بڑھا دو. حدیث میں فرمایا شوربہ کی چیز تو پکی ہوئی ہے، شوربہ تھوڑا سا زیادہ کر دو تاکہ آپ کا پڑوسی بھی کھا لے. تو تکلف میں نہ پڑو. جب تکلفات کی زندگیوں میں آؤ گے تو اپنی زندگی کو تنگ کر دو. سادگی کی زندگی اختیار کرو اور خود انحصاری، اپنے اوپر انحصار، یہ انسان کو باوقار بناتا ہے، خوددار بناتا ہے. قناعت کی زندگی، سادگی کی زندگی، خود انحصاری کی زندگی، بھائی میں خود کروں گا، میں اس قابل ہوں، میں خود کماؤں گا، میں خود کھاؤں گا. اور اسی تعلیم کا یہ اثر تھا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ یہاں تک آتا ہے، ایک صحابی گھوڑے پر سوار ہوتے اور ان کی چابک جو گھوڑے کو چلانے کے لیے ہوتی ہے، وہ چابک اگر نیچے گر جاتی تو صحابی کسی دوسرے صحابی سے اتنا سوال بھی نہیں کرتا کہ یہ چابک مجھے اٹھا کے دے دو، بلکہ وہ نیچے اترتا، اپنی چابک خود اٹھاتا اور خود گھوڑے پہ سوار ہو جاتا. یہ خود انحصاری ہے کہ میں اس چیز میں بھی کسی کا محتاج نہ ہوں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلا حکم یہ دیا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا. اللہ کے معاملے میں دنیا والے اگرچہ تمہیں برا کہیں، ملوانا کہیں، مسجد والا کہیں، دنیا کے تانوں کو نہ دیکھنا کہ میرا بچہ تو یورپ سے پڑھ کے آیا ہے اور یہ مولوی تو یہاں پڑھا ہوا ہے. تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو سیکھنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو کرنا ہے، چاہے تمہارے لیے کچھ بھی ہو جائے.
قوت سے، ثابت قدمی سے، پامردگی سے تم نے دین کو سیکھنا ہے، دین پہ چلنا ہے، دین کی بات کرنی ہے. ولا یخافون لومۃ لائم، قرآن کہتا ہے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا پرواہ نہیں کرتے. اور اسی طرح آخری بات جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ ایک کلمہ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک ذکر ان کو بتایا، ایک ورد بتایا، اور فرمایا وہ ورد کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ورد ابو ذر ہمیشہ کرتے رہے، کثرت سے اس ورد کو کرنا. اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا یہ عام کلمہ نہیں ہے ابو ذر، اللہ نے اپنے عرش کے نیچے جو خزانے رکھے ہیں نا، ان خزانوں میں سے یہ کلمہ مجھے عطا فرمایا. تو اتنا بیش بہا، بیش قیمتی جملہ اور کلمہ اللہ نے ہمیں ورد کے طور پہ عطا فرمایا. اچھا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ لا حول، کہ گناہوں سے رکنے کی طاقت بھی کسی میں نہیں ہے، ولا قوت، نیکی کرنے کی طاقت بھی کسی میں نہیں ہے، الا باللہ العلی العظیم، مگر اللہ کی مدد سے یہ ہو. اب اگر میں نیکی کر رہا ہوں تو میں کہوں جی میں تو قرآن کا حافظ ہوں، میں عالم ہوں، میرے بچے پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. کتنے پڑھانے والے پڑھاتے ہیں لیکن ان کی اولادیں نہیں پڑھ سکتی. دنیا پڑھانے کے لیے زور دیتے ہیں، دنیا بھی ان کے مقدر میں نہیں ہوتی. تو نیکی بھی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. یہ مسجد میں 5 وقت نماز کے لیے آنا، یہ بندہ خود نہیں آتا. حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا جس کو اللہ 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اپنے دربار میں حاضری کے لیے بلائیں. یہ اللہ کا دربار ہے. مسجد اللہ کا گھر اسے کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں ہر کوئی ایرا غیرا نہیں آ سکتا کہ 5 وقت آ جائے. یہاں اللہ کی غیرت موجود ہے، یہاں اللہ کی رحمتیں موجود ہیں، یہاں اللہ کی نظر موجود ہے. اللہ ہر ایرے غیرے کو اپنے سامنے سجدے کی توفیق نہیں دیتا. تو اگر مجھے توفیق مل رہی ہے اور میں 5 وقت اللہ کے سامنے سر بسجود ہو رہا ہوں، میری حاضری اللہ کے رجسٹر میں لگ رہی ہے، تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے. لا حول، اللہ کے علاوہ یہ توفیق دینے والا کوئی نہیں. اور ولا قوت، میں اگر آج گناہوں سے بچ رہا ہوں، میں سود سے، زنا سے، رشوت سے اور گناہوں سے بچ رہا ہوں، تو یہ بچنا بھی میرے بس میں تو نہیں ہے. کتنے انسان نیکی پہ لگے گمراہ ہو جاتے ہیں. آج اللہ نے مجھے یہ سعادتیں عطا فرمائی ہیں کہ میں نیکی کر رہا ہوں اور گناہوں سے بچ رہا ہوں، تو یہ بھی میرے اللہ کا کرم ہے. تو اس کلمے کا مطلب یہ ہے لا حول ولا قوت، نہ نیکی کرنے کی طاقت کسی میں ہے خود اس کے اندر، نہ گناہوں سے بچنے کی اس کے اندر طاقت ہے، الا باللہ العلی العظیم، مگر اللہ کے فضل، توفیق اور کرم سے یہ ہو رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آخری نصیحت یہ فرمائی کہ اے ابو ذر، کہ تم نے ان نصیحتوں پر عمل کرنا ہے اور اس کلمے کا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کلمے کا ورد کرتے رہنا. اس لیے اس کا مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا ہے. اس مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے کم از کم 100 مرتبہ روزانہ اس کلمے کو پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ السلام نے جتنی قیمتی نصیحتیں صحابہ کے واسطے سے ہمیں فرمائی ہیں، اللہ ہمیں ان پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.